السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 85۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ ادھر وہ دونوں رات سے پہلے اپنے اسی تنگ و تاریک فلیٹ میں آ گئے۔ سونیا نے سارے راستے رابرٹ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق رہی۔ رابرٹ ہی اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور سونیا اسے محض ہاں میں جواب دیتی رہی۔ رابرٹ نے اس کی بے توجہی کو نئے ماحول اور حالات پر محمول کیا۔ اس نے سونیا کی خاموشی پر کوئی توجہ نہ دی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جب تک تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھایا جاتا رہے تو وہ ٹھیک طرح فیصلے کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تصویر کے دونوں رخ دیکھنا اصل ضروری ہوتا ہے۔ یہی حال سونیا کا تھا۔ پہلے تو اسے صرف شبہ تھا، مگر اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سب سن لیا تھا۔ اس نے کہ رابرٹ نے اس کے ساتھ کس قدر بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ اسے اپنی سرزمین سے دور کیا، اپنے لوگوں، ماں اور بھائی جیسے عظیم رشتوں سے جدا کر ڈالا، حتیٰ کہ بھری پوری پرآسائش، آرام دہ اور عزت و وقار والی زندگی سے بھی محروم کر کے رکھ ڈالا تھا۔ عزت فقط آخر میں یہی ایک بچی تھی، لیکن اس ظالم لٹیرے نے وہ بھی کہاں رہنے دی تھی۔ سب کچھ ہی تو چھین لیا تھا۔ اب جان بچی تھی تو وہ بھی جیسے مستعار ہی محسوس ہوتی تھی، یوں کہ مثل زندہ لاش کی لگتی۔ دل سے سب کچھ سوچتے ہوئے سونیا کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ اس کے اندر چھناکے سے ٹوٹ کر رہ گیا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا جیسے سب کچھ۔ بچی تھی تو فقط اس کی ذات، اور وہ بھی بے نشاں۔ وہ تو بیچاری اب تقدیر سے بھی گلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ سب اس کا اپنا ہی کیا کرایا تھا۔ وہ کیوں رابرٹ کے ساتھ اور اس کی باتوں میں آئی کہ اس پر اتنا بھروسہ کیا۔ انسانی نفسیات بظاہر الجھے ہوئے دھاگوں کی طرح محسوس ہوتی ہے، مگر اسے سوچ کی انگلیوں سے ہی سلجھایا جاتا ہے۔ یہ جس قدر گنجلک محسوس ہوتی ہے، اسی قدر سیدھی بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فطرت پر اس کی اثر پذیری مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ مایوسی کے مرحلے کو عموماً ناکامی تصور کیا جاتا ہے، لیکن چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنی ضد بنا لیتے ہیں۔ مایوسی کا یہ مرحلہ انہیں توڑتا نہیں، بلکہ مزید سرکشی پر اکساتا ہے۔ یہی سونیا کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اس کی مایوسی انتہا کو پہنچی تو اس نے بھی تہیہ کر لیا کہ وہ خود کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ لڑ تو وہ کسی سے بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ کچھ کر تو سکتی تھی جو اس کے اختیار میں تھا، یا جو تقدیر نے اس کے اختیار میں دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک طرف اس کے دماغ پر فتووں کی باتیں گونج رہی تھی، تو دوسری جانب اس کے مایوس اور غمناک سے ذہن میں ایک آشنا اور نہ آشنا سی شبیہ ابھر رہی تھی۔ ایک چہرہ، ایک خوبرو اور سچ کی گواہی دیتا چہرہ، شفیق کا چہرہ۔ سینٹ انتونی کے علاقے میں بنگالی تاجر مقبول اپنے بچپن کے دوست اور فارمر بزنس پارٹنر مشتاق کیسرانی کے ہاں مہمان کے طور پر مقیم تھا۔ مشتاق کیسرانی بھی اسی کی طرح تاجر تھا۔ اس نے ایک انگریز خاتون ڈائنا سے شادی کر رکھی تھی، جس سے صرف ایک ہی بیٹی ہوئی تھی۔ اس کا نام سنبل تھا۔ مغربی معاشرہ اور انگریز ماں، مشتاق کی کاروباری مصروفیات، اکلوتی اولاد کا لاڈ پیار، ان سب باتوں نے مل کر 19 سالہ سنبل پر وہی اثرات مرتب کیے تھے جو ایسی نسلوں میں از خود ہی پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بحث کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اس کی شخصیت پر کچھ کہا جاتا۔ سنبل مغرب و مشرق کا حسین امتزاج لے کر پیدا ہوئی تھی۔ سینٹ جون اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب ایک مقامی کالج میں آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مقبول کا ہونہار بیٹا شفیق تو ایک طرح سے اس کا بچپن کا دوست تھا، کیونکہ اکثر مشتاق بھی اپنی بیٹی سنبل کے ساتھ کلکتہ آیا کرتا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو یہاں آئے آج دوسرا دن تھا۔ سنبل نے ہی نہیں بلکہ مشتاق نے بھی یہ بات محسوس کی تھی کہ شفیق جب سے آیا تھا کچھ خاموش سا تھا، ورنہ تو کہاں وہ سنبل سے ملنے اور اس کے ساتھ نوک جھوک شروع کر دیا کرتا تھا۔ اور ان کی بچگانہ لڑائی پر دونوں دوست مشتاق اور مقبول بہت محسوس ہوتے تھے۔ یار کیا بات ہے مقبول، یہ اپنی شفیق بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا تم اس کی مرضی کے بغیر زبردستی لندن لے آئے ہو؟ آخر اس روز مشتاق نے مقبول سے پوچھ ہی لیا۔ دونوں پرانے اور بے تکلف دوست تھے، اسے جو دل میں بات محسوس کرتے فوراً زبان پر لے آتے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مقبول نے مختصر سا جواب دیا، مگر مشتاق کو اس کی آواز پھنسی پھنسی سی محسوس ہوئی۔ لہٰذا بغور بھانپتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولا، تم کچھ چھپا تو نہیں رہے مجھ سے مقبول؟ تم میرے نام کے دوست نہیں، بلکہ میں تمہیں اپنا بھائی بھی سمجھتا ہوں دل سے۔ کاروبار اپنی جگہ، مگر ہماری دوستی کاروبار سے ذرا اونچے درجے پر فائز ہو چکی ہے۔ ہاں یار کیوں نہیں، بھلا اس میں کیا شک ہے؟ مقبول نے بھی کھلے دل سے دوستانہ انداز میں مسکرا کر کہا، پھر سوچنے والے انداز میں آگے بولا، یہ بات تو خیر میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ دراصل ہمارے ساتھ بحری سفر میں کچھ غیر معمولی ہوا۔
کہتے ہوئے مقبول نے فقط اتنا ہی بتایا کہ دوران سفر کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے تھے۔ ان کا جہاز ایک زبردست طوفان کا شکار ہوا اور غرقاب ہوتے ہوتے بچا۔ اس حادثے میں کچھ مسافر جان سے ہاتھ بھی رو بیٹھے تھے۔ انہیں دلدوز واقعات کو ہی شاید شفیق نے اپنے دل و دماغ پر لے لیا ہے۔ یہ سب باتیں مقبول دانستہ سوچنے والے ذکر سے پہلو تہی کر گیا۔ یہ بات ہے۔ مشتاق کے منہ سے گومگوسا برآمد ہوا۔ ادھر سنبل نے بھی شفیق سے یہی شکایت کی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کالج بھی لے گئی تھی اور وہاں اپنی انگریز اور ہندوستانی سہیلیوں سے ملوایا تھا۔ ان سب نے بھی شفیق سے مل کر خوشی کا اظہار کیا تھا، مگر شفیق کسی سے گھلنے ملنے اور زیادہ باتیں کرنے سے کتراتا ہی رہا۔ سنبل نے جب یہ دیکھا کہ شفیق کچھ بدلا بدلا سا دکھائی دے رہا ہے تو اس نے اس ضمن میں اس کے کچھ پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کی، اور وہ بھی اس سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ میں مگن ہو گئی۔ دونوں باپ بیٹوں کو ایک بڑا سا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا گیا۔ شفیق سوچنا کے خیالات میں کھویا ہوا تھا، بلکہ وہ اس کی طرف سے پریشان اور تشویش زدہ بھی ہو رہا تھا۔ اس نے جب سے سوچنا کو رابرٹ کے ساتھ ایک انتہائی سستے اور گندے علاقے کے بھوسیدہ رہائشی بلڈنگ کے کابک نما اپارٹمنٹ میں رہتے دیکھا تھا، اس کا دل کڑنے لگا تھا۔ اس حیرتی کے سوچنا اگر مبینہ طور پر ناگرا کی ایک راجکماری تھی تو بھلا ایسی گندی جگہ اور تنگ و تاریک سے ایک کمرے کے فلیٹ میں کیوں کر رہ سکتی ہے؟ کیا وہ یہاں رابرٹ کے ساتھ خوش ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا۔ کہیں یہ سچ تو نہیں کہ سوچنا کے ساتھ واقعی کوئی دھوکہ یا فریب کیا گیا ہو اور وہ یہاں آ کر پچھتا رہی ہو؟ ممکن ہے وہ رابرٹ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو لیکن مجبور بھی ہو۔ سوچنا کے متعلق یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں چیتن شرما کی وہ باتیں بھی گردش کرنے لگی جو اس نے اس کی مدد چاہتے ہوئے اسے بتائی تھی، کیونکہ بقول اس کے سوچنے کی راجکماری تھی اور رابرٹ اسے بہکا کر ہندوستان سے انگلستان لے جا رہا تھا جہاں وہ سوچنے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے رابرٹ کے متوقع ناپاک ارادوں کا اس کے سامنے بڑا بھیانک نقشہ کھینچا تھا، کیونکہ سوچنا نادان اور معصوم لڑکی تھی۔ اس حسبہ شفیق سوچنا کی طرف سے مزید فکر مند رہنے لگا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نے جو تہیا کر رکھا تھا وہ اس پر پوری طرح قائم تھا۔ لہٰذا اگلے دن وہ ملم روڈ کی جانب نکل گیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ لندن دبیز کوہر کی زد میں تھا، ہر سو ایک مردنی چھائی ہوئی تھی، آسمان پر حسب سابق بادلوں نے ڈیرا ڈالے رکھا تھا۔ شفیق نے موسم کی مناسبت سے گرم لباس پہن رکھا تھا۔ ملم روڈ پہنچ کر اس نے اسی پوسیدہ سی بلڈنگ کا رخ کیا جس کا رابرٹ اور سوچنا کا تعاقب کرتے ہوئے پہلے ہی اس کا سراغ لگا لیا تھا۔ مطلوبہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر اور اس پر دستک دینے سے قبل اس کے دماغ میں ایک خیال یہ بھی ابھرا کہ اگر اس کی مدبر رابرٹ سے ہو گئی تو کیا حالات ہوں گے، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ رابرٹ سے بھیڑ جائے گا۔ بالآخر اس نے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ خاموشی سے کھڑا اندر کی سنبل لیتا رہا۔ پھر اس نے دوبارہ دستک دی، اسے معلوم ہے کوئی دروازے کے پیچھے آ چکا ہے، لیکن دوسری دستک دینے کے ساتھ ہی فوراً اندر سے آواز ابھری، کون؟ شناسا آواز پر شفیق کا دل ایک بارگی بے طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنا کی آواز پہچان چکا تھا۔ حوصلہ پاتے اس نے جواب دیا، میں ہوں شفیق، تم سوچنا ہونا۔ اندر دروازے کے پیچھے کھڑی سوچنا کا دل اس نام پر، اس آواز پر دھک سے رہ گیا۔ ابھی تو اپنی طرفہ تقدیر کا ماتم کرتے ہوئے اس کے دل میں یہی نام، اس کی شبیہ تو ابھری تھی، اور وہ اب اس کو پکار رہا تھا، اسے آواز دے رہا تھا کہ دل سے دل کو راہ پانا اسی کو کہتے ہیں۔ اس نے دھڑ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہی کھڑا تھا شفیق، وہی شفیق جو ہندوستان سے بحری جہاز میں اس کے ساتھ ہی ہم رکاب تھا، وہی جو اس سے مخاطب ہونا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں بے نام سی مسرتوں کی تہ میں چھپی اداسیوں کو کھوجنا چاہتا تھا، جو اس کا ہمدرد، اس کا غمخوار بننا چاہتا تھا۔ وہ یہاں بھی آگے، مگر کیسے؟ کیسے؟ عجیب جذبات تلے اس کی نوکے زبان پر بھی یہی الفاظ اود کر آئے، میرا مطلب ہے تم، لیکن یہاں کیسے؟ شکر ہے تم نے مجھے پہچان تو لیا۔ شفیق مسکرایا، اسے اب بھی سوچنا کا معصوم سی دلکشی لیے حسین چہرہ کملایا ہوا لگا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ کیا رابرٹ اندر موجود ہے؟ آ جاؤ، سوچنا نے فوراً کہا۔ اندر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شفیق کو جھٹکا سا لگا۔ آج سوچنا کا انداز اجنبی نہیں تھا، بلکہ اپنا اپنا سا لگا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھ دیا۔ سوچنا نے لپک کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ صحن یا لاؤنج تو براہ نام ہی تھا۔ وہ اندر کوٹھنما کمرے میں آ گئے۔ اندر کا ماحول دیکھ کے شفیق کے دل کو گھونسا سا لگا۔ مخمل میں کیسے کیسے ٹاٹ کے پیمد لگتے ہیں۔ نہ جانے کس جذبے بے اختیاری طرح شفیق کے منہ سے جملہ برآمد ہوا تھا، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ سوچنا بھی جیسے فوراً ہی اس بار اس کی بات پر اختلاف کیے بغیر کہا، معاف کرنا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شفیق گڑبڑا سا گیا، نہ جانے کیسے منہ سے یہ الفاظ پھسل گئے۔ سوچنا نے ایک غمناک سی ہمکاری بھری اور اسی لہجے میں بولی،
سچائی اسی طرح پھسل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان دنگ سا رہ جاتا ہے۔ شفیق نے دیکھا سوجنا کی بھیگی بھیگی سی سرمگی آنکھیں بھی اسے قصہ غم دورہ کی داستان سناتی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے بول رہی تھی، نوشتہ سنا رہی تھی۔ تم بیٹھو، سوجنا نے فوراً ماحول کی کثافت کم کرنے کی غرض سے کہا، مگر شفیق کھڑا رہا۔ وہ ہنوز گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ درو دیوار قید گربہ کی مثال پیش کر رہے تھے۔ اکھڑے ہوئے پلاسٹر سے جھانکتی ہوئی ننگی اینٹوں کی دیواریں، اجڑا ہوا فرش اور ناکافی روشنی، اس قدر کہ اگر مزید یا کچھ ایام گزارے جاتے تو آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ تنگی دامہ کا بھی یہی حال تھا کہ ایک ہی کمرے میں غسل خانہ اور ایک دیوار کی آڑ بنا کر اسے کچن کا نام دے دیا گیا ہو۔ جی بھر کر دیکھ لو اس قید خانے کو، جہاں ہندوستان کی ایک آزاد بلبل کو لا کر مقید کر دیا گیا ہے۔ شفیق کو درو دیوار کے اس طرح جائزہ لیتے پا کر سوجنا نے ایک غمزدہ سی مسکراہٹ تلے کہا، کیا رابرٹ نے تمہیں واقعی کوئی دھوکہ دیا ہے؟ بالآخر شفیق نے سوال کیا۔ نہیں، سوجنا بولی، میں نے تو خود کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ تم شفیق کچھ کہتے کہتے رہ گیا۔ ابھی شاید اور بہت سے سوال اہم تھے۔ وہ بولا، کیا یہ بھی سچ ہے کہ تم ایک راجکماری ہو؟ انسان بھی رہ جاتی تو یہی بہت تھا مجھ بدنصیب کے لیے۔ اب تو شاید وہ بھی نہیں رہی، میں تو صرف میری بے نشاں سی ذات ہی رہ گئی ہے۔ سوجنا کی آنکھوں، اس کے لہجے اور لفظ لفظ سے مایوسی مترشح ہوتی تھی، اور شفیق یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ اسے دکھ بھی تھا، اسے دکھی دیکھ کر مگر خوشی بھی تھی کہ آج بھی پہلی بار اس سے کھل کر بات کر رہی تھی، اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے یکٹک جیسے اس کے اداس اور غمزدہ چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ محبت کی کومبل تو اس کے دل میں پہلی ہی نظر میں پھوٹ چکی تھی۔ اسے سوجنا سے دلی ہمدردی بھی تھی، وہ اس کے دکھوں کا مداوع بھی کرنا چاہتا تھا۔ آج جب اس نے سوجنا کو مائل پر گفتگو دیکھا اور اس کا حال بھی سن لیا تو اس نے بھی اپنے عزم کا اظہار کر ڈالا۔ بولا، سوجنا، میں نے تو اسی روز تمہیں دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہے، ایسا بوجھ جس کا تمہیں احساس تو ضرور تھا مگر اندازہ نہیں تھا۔ یہ تمہیں یہاں آ کر ہی ہوا۔ تم جب جہاز کی ریلنگ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، درد بحر بیکرا کی طرف ڈوبتے سورج کا نظارہ کیا کرتی تھی، تو مجھے صاف لگتا تھا کہ تمہارے اندر ہی اندر کوئی دکھ پھل رہا ہے جس کا تم اظہار کرنے سے بھی قاصر ہو۔ وہ جیسے اپنی روح میں کہتا رہا، اور سوجنا بڑے غور سے اپنی دلنشیں آنکھیں اس کے چہرے پر ثبت کیے سن رہی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر موہوم سی مسکراہٹ ابھری۔ شفیق، تم ایک اچھے انسان ہو کہ تم اپنے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے، کیوں نہیں؟ وہ بولا، اور پھر دونوں کے درمیان تھوڑی دیر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد سوجنا پرانے گھڑیال پر نگاہ ڈالتے ہوئے آخر میں سے کہا، رابرٹ آنے والا ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے منہ لگو، وہ تمہیں یہاں دیکھے گا تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ کیا تم اب بھی نہیں؟ اب اس کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ چکی ہے، وہ اب مجھے مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکے گا۔ تم اس سے جان چھڑاؤ، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ میں اس بدماش رابرٹ سے نہیں ڈرتا، میں تو بس تمہاری وجہ سے۔ نہیں، میں نے کہا نا، ابھی اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سوجنا نے یکدم اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اپنا راستہ خود بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ پردیس ہے، تم یہاں اجنبی ہو، گوروں کے اس دیس میں تم محفوظ نہیں رہ سکتی۔ شفیق نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر ایک موقع مجھے میسر آیا ہے، میں اپنی المناک زندگی کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں، تم تو یوں بھی میرے ساتھ ہونا۔ سوجنا نے کچھ اس انداز میں شفیق سے کہا کہ بے اختیار اس کا دل بھر آیا، اور اسی عمیق گہرائیوں سے بولا، ہاں سوجنا، کیوں نہیں، میں ہر دم تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کی بات پر سوجنا قدرے چونک کر گہری نظروں سے اس کا چہرہ تکتی رہ گئی، سوچنے لگی، کیا لگتا ہے یہ میرا؟ ایک محبت تو رابرٹ نے بھی اس کے ساتھ کی تھی، اور اب ایک محبت مجھ سے کرنے کا دم بھرے ہوئے تھا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، فرق تو ضرور ہوگا، کچھ باتیں، کچھ حقیقتیں وقت بتاتا ہے، اور شاید سوجنا کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ وقت وہی تھا اور منظر و مقام بھی۔ جزیرے کی رات دھیرے دھیرے بھاری سیل کی طرح سرک رہی تھی، آسمان پر کہیں کہیں سے کالے بادل امڑتے چلے آ رہے تھے، تباک چاند پوری طرح دمک رہا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اس کے دمکتے مکھڑے پر بدلی کا کوئی سیاہ ٹکڑا آ جاتا تو وہ ذرا دیر کو چھپ جاتا، پھر ہر سو جیسے پردہ ظلمات کی سی تاریکی چھا جاتی۔ تارے بھی ٹمٹما رہے تھے، چاندنی اور تاروں کی چمک چہار اطراف کی دم بخود فضا میں اسرار بھری خاموشی بکھیر رہی تھی۔ جزیرے کے ساحل سے ذرا دور اتھلے پانیوں میں ایک طرف کو جھکا ہوا سیاہ عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا کی رکی ہوئی اداسی محسوس ہوتی تھی۔ اس بدنصیب جہاز کے عرشے پر کچھ لوگ جمع تھے۔ کونن کی لاش کو کفنانے کے بعد اسے پھسلوں تختے پر رکھ دیا گیا تھا۔ فضا میں سوگواری بڑھنے لگی تھی، اس میں کونن کی بیوہ ریٹا کی سسکیاں بھی گونج رہی تھی۔ وہاں چند ملاحوں کے علاوہ کیپٹن گرے ہنٹ، جوزف اور دو مزید افراد کے علاوہ ریٹا بھی ایک طرف کھڑی تھی۔
اس کے پاس کھڑا جوزف اسے سہارا دیے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرے ہنٹ نے ایک ذرا ٹیڑھی نظر سے جوزف کو اس حسین بیوہ کے اس قدر قریب دیکھا اور منہ بنا کر مرنے والے کی روایتی کلمات ادا کیے اور دو ملاحوں کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد کونن کی لاش والے تختے کو ریلنگ سے ٹکا کر اس کی لاش پانی میں دھکیل دی گئی۔ ایک زوردار چھپاکا ہوا اور کونن کی لاش پانی میں جا گری۔ کونن کی لاش سے متعلق تھوڑی دیر پہلے ہی کپتان اور معتبرین کے درمیان ایک بار پھر گرما گرم بحث چلی تھی۔ معتبرین کا احساس تھا کہ کونن کی لاش کو سمندر برد کرنے کے بجائے جزیرے کی زمین میں کہیں محفوظ مقام پر دفنا دیا جائے، کیونکہ جہاز بہرحال بیچ سمندر میں سفر نہیں کر رہا تھا۔ جواب میں گرے ہنٹ نے ایک بار پھر اپنی منطق العنانسی حق میں جتاتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا تھا کہ ہم جزیرے کے اندر نہیں جا سکتے، وہاں دشمنوں کا خطرہ ہے، ماں سوائے خوراک وغیرہ کے مسئلے کے، لہٰذا اس مجبوری کے تحت لاش کو جہاز کے لنگر انداز ہونے کی حالت میں سمندر برد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے لاش کے ساتھ بھاری پتھر بھی باندھ دیا تھا۔ گرے ہنٹ سے کوئی زیادہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ بہر کیف یہ مرحلہ تمام ہوا اور سب نے اپنے اپنے کیبن کا رخ کیا۔ گرے ہنٹ کے ویل کیبن میں بغیر اجازت کے کوئی داخل نہیں ہوتا تھا سوائے ارجن کے، یوں بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا۔ گرے ہنٹ جب اپنے کیبن میں آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا اور ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ گرے ہنٹ اپنی شکستہ سی جو بھی میز کے پاس رکھی کرسی پر ڈھیر ہو گیا، سامنے ربڑ کی سراہی دھری تھی، وہ ہاتھ بڑھا کر اس نے اٹھا لی اور شراب کا ایک گھونٹ بھرا۔ آستین سے اپنی بہتی ہوئی باتوں کو پوچھتے ہوئے اس نے سامنے بوتل کے جن کی طرح کھڑے ہوئے ارجن کی طرف دیکھا۔ ارجن، جی سرکار۔ اس کمینے جوزف پر نظر رکھو، یہ کونن کی بیوہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ہی اوروں کو میرے خلاف بھڑکا بھی سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں سرکار، میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں۔ ارجن مدبانہ بولا، بس وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں اور جن کا آپ کو خود بھی اندازہ ہے۔ رہی ریٹا کی بات تو اس کے لیے جو آپ کا حکم ہو۔ گرے ہنٹ نے ہنکارا بھرا اور سراہی پھر منہ سے لگا لی۔ شراب کا ایک بڑا گھونٹ میدے میں منتقل کرنے کے بعد لمحہ بھر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم ابھی ایک کام کرو۔ حکم سرکار۔ ریٹا کو میرے پاس لے آؤ۔ جو حکم سرکار، کہتے ہوئے ارجن کیبن سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہمراہ ریٹا تھی۔ اس کے ساتھ خاموش کھڑے ارجن کو گرے ہنٹ نے مخصوص اشارہ کیا تو وہ کیبن کے دروازے سے باہر چلا گیا اور دروازہ بھی بند کر گیا۔ بیٹھو، گرے ہنٹ نے بغور اس کے سوگوار چہرے پر اپنی شکاری نظریں گاڑتے ہوئے کہا، اور جب ریٹا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ گھاگ نظروں سے اس کی نمالود آنکھوں میں شوہر کے دکھ کے پیمانے کو بھانپنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے ریٹا سے روایتی انداز کے چند تعزیتی کلمات ادا کیے اور پوچھا، مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں جوزف اور کونن دونوں کا ہی قصور تھا۔ میں نے پہلے ہی تم سب سے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ ہم ہر لمحہ نامعلوم خطرات سے دوچار ہیں جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ اس کی ٹھوس وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاز کوئی عام مسافر یا بار بردار جہاز نہیں ہے، اس میں بیش قیمت خزانہ لدا ہوا ہے۔ مجھے اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس میں سوار سب لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو رکا۔ اس نے محسوس کیا کہ ریٹا اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگ جلد بازی سے کام مت لو، میں اور میرے آدمی موجود ہیں۔ دشمنوں نے جب جہاز پر حملہ کیا تو جوزف اور کونن نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنے کیبن میں رہنے کے بجائے وہ عرشے پر آ گئے۔ یوں بدقسمتی سے کونن کراس فائرنگ کا شکار ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جوزف ہی تمہارے شوہر کو اپنے ساتھ لایا ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے بھاپتی ہوئی نظروں سے ریٹا کے چہرے سے اپنے آخری جملے کی اثر پذیری کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، کیونکہ آخری ذکر الفاظ اس نے ریٹا کو جوزف کے خلاف کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ اسے شبہ تھا کہ وہ اب ریٹا کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ ریٹا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ سیاحک کے 5 اب 4 معتبرین گرے ہنٹ کے بارے میں کچھ زیادہ اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ ریٹا بھی جانتی تھی کہ ان میں سر فہرست اس کا مرحوم شوہر کونن بھی شامل تھا اور اب اس کی جگہ جوزف نے لے لی تھی، لیکن شاید گرے ہنٹ کو معلوم نہ تھا کہ ریٹا اس معاملے میں کبھی کبھی اپنے شوہر سمیت اپنے ساتھی معتبرین کی ہم خیال نہیں رہی تھی۔ اب تو وہ ویسے بھی گرے ہنٹ کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ شوہر کے مرنے کے بعد اکیلی رہ گئی تھی۔ یہی نہیں، اسے وہ منظر بھی نہیں بھولا تھا جب جوزف اور گرے ہنٹ کے درمیان بحث اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ گرے ہنٹ کو جوزف پر پستول تاننے کی نوبت آ گئی تھی۔ اس کے تیوروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گولی چلانے میں ذرا بھی تعامل سے کام نہیں لے گا، لہٰذا اس نے جب مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار گرے ہنٹ سے کیا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، اور حوصلہ پا کر اس نے بہت آہستگی کے ساتھ ریٹا کے نرم و گداز شانے پر اپنا بھاری اور کھدرا ہاتھ رکھ دیا۔ ریٹا اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تمہارا شکریہ ریٹا، در حقیقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو میں بھی نہیں بیٹھا ہوں نا، جو مجھ سے ہو پا رہا ہے وہ میں کر ہی رہا ہوں، لیکن تم لوگ مجھے اس طرح پریشان کرتے رہو گے تو میں ابھی چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاؤں گا۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گی، ریٹا نے ہولے سے کہا۔
اس کے لہجے میں ہنوز رقت سے اتری ہوئی تھی۔ گڈ، تم بہت اچھی ہو، کچھ پیوگی؟ گرے ہنٹ نے لہجے میں نرمی کے ساتھ محبت کی چاشنی بھی سمو دی۔ ریٹا خاموشی تو گرے ہنٹ خود ہی اٹھا اور ایک گلاس لے کر اس میں تھوڑی سی شراب ڈالی اور ریٹا کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر گلاس اس میں تھما دیا۔ ریٹا نے ایک گھونٹ بھرا۔ گرے ہنٹ غور سے اس کے سراپا کا جائزہ لیتا رہا۔ ریٹا نے دوسرا گھونٹ بھرا۔ گرے ہنٹ بھی دانستہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا اور اسے پیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے ریٹا جس قدر اندر سے خود کو ٹوٹا ہوا اور منتشر محسوس کر رہی تھی، شراب کے چند گھونٹ بھرنے کے بعد جیسے اس کے اندر کا مقدر بتدریج کم ہونے لگا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگی۔ مائی ڈیئر ریٹا، مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، نہ ہی ایک کے مرنے سے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ تم خوبصورت و صحت مند ہو اور تمہاری عمر بھی کتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب خود کو اس کے غم میں ہلکان مت کرو۔ جاؤ اپنے کیبن میں اور آرام کرو۔ دل گھبرائے تو یہاں آ جایا کرو، ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے۔ ریٹا کے نرم لبوں پر ارتعاش ابھرا۔ شکریہ۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ گرے ہنٹ نے ارجن کو آواز دینا چاہی تاکہ وہ آ کر ریٹا کو اس کے کیبن تک پہنچا دے۔ اچانک باہر ہلکے سے شور کی آواز سنائی دی۔ اس کی گھنی بھویں تن گئی اور اس نے ریٹا کو ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ ریٹا سہم سی گئی جبکہ گرے ہنٹ نے ایک ہاتھ سے اپنی پتلون کی جیب بیلٹ میں اٹسائے ہوئے پستول کو تھپک کر اس کی موجودگی کا احساس کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت دروازہ دھڑدھڑایا اور دو افراد ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ان میں ایک تو ارجن تھا اور دوسرا جوزف۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ گرے ہنٹ نے جو جوزف کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نفرت اور غیظ کے تاثرات ابھر آئے۔ گرے ہنٹ اور جوزف دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو غیر ضرور نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رہے ہو جوزف؟ گرے ہنٹ نے درست لہجے میں اس سے سوال کیا تو اس کے بجائے ایک طرف کھڑے ارجن نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، سرکار یہ زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، میں اسے روک رہا تھا کہ ریٹا کو تم نے کیوں بلایا ہے گرے؟ جوزف نے درمیان میں کپتان سے سوال کر ڈالا۔ جوزف کچھ تشکیک بھری نظروں سے ایک سراسیمہ سی کھڑی ریٹا کو گھورے جا رہا تھا، پھر اس نے گرے ہنٹ کی طرف دیکھا جو ابھی تک اسے خشمالود نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ تم نے اس طرح میرے کیبن میں آنے کی جرت کیسے کی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں گرے۔ جوزف کا جملہ حلق نہیں اٹک گیا کیونکہ اسی وقت گرے ہنٹ کے دائیں ہاتھ کا گھونسا حرکت میں آیا اور جوزف کے بائیں جبڑے پر پڑا۔ جوزف اپنے حلق سے اوک کی آواز نکالتا ہوا خارج ہوتا ہوا چند قدم پیچھے لڑکھڑا گیا، لیکن شاید آج وہ بھی اکھڑ مزاج کپتان گرے ہنٹ کو مزہ چکھانے کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے فوراً سنبھالا لیا اور گرے ہنٹ پر چڑھ دوڑا۔ جوزف اگرچہ ڈیل ڈول میں کم نہ تھا مگر گرے ہنٹ کے مقابلے میں بہرحال دبتا ہوا سا تھا، مگر وہ اس پر بری طرح خار کھائے ہوئے تھا۔ اس نے ہنٹ کی اپنی اور دونوں ہاتھوں کی گردن دبوچ لی اور اس کے پیٹ پر اپنی دائیں ٹانگ کا گھٹنا رسید کر دیا۔ ہنٹ کے لیے چوٹ خاصی تکلیف دہ ثابت ہوئی کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے بیل جیسے ڈکاہٹ برآمد ہوئی، لیکن اس اذیت کو وہ بھی چند لمحوں میں پی گیا اور خونخوار غراہٹ کے ساتھ اس نے جوزف کو اپنے دائیں کندھے کی ٹھوکر رسید کر دی۔ جوزف کے پاؤں کیبن کی چوبی فرش سے اکھڑ گئے، وہ چند انچ اچھل کر پیچھے گرا اور فرش پوس ہو گیا۔ ایسے میں ارجن نے گرے ہنٹ کی مدد کے لیے قدم بڑھانے چاہے مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ریٹا البتہ ان کی دوبدو لڑائی دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس نے زور زور سے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ نتیجے میں وہاں اور بھی لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں دو معتبرین بھی تھے۔ وہ گرے ہنٹ کو روکنے کی کوشش کرنے لگے تو ہنٹ نے انہیں بھی ایک دو ہاتھ دکھا دیے اور وہ بھی دور جا پڑے۔ وہ پھر جوزف کی طرف متوجہ ہوا اور وحشتناک غراہٹ سے اس کی طرف لپکا۔ جوزف فرش پر لیٹے لیٹے پلٹنی کھا گیا۔ گرے ہنٹ اس کے بالکل قریب فرش پر گرا۔ جوزف نے اپنی دونوں ٹانگوں کو کینچی بنا کر اس کی گردن پھنسا دی۔ گرے ہنٹ اس خطرناک داؤ میں آنے والا کہاں تھا؟ اس نے لیٹے لیٹے اپنے گینڈے جیسے توانا جسم کو گول کیا اور دو لاتیں جوڑ کر جوزف کے چہرے پر اس زور سے رسید کر ڈالی کہ جوزف چیخ مار کر پلٹ گیا۔ اس کی ٹانگوں کے شکنجے سے آزاد دکھتے ہنٹ نے ایک نمبر میں پتلون کی بیلٹ میں پستول نکال کر جوزف پر گولی چلا دی۔ ایک دھماکہ ہوا اور جوزف کے سینے میں سوراخ ہو گیا۔ وہاں سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ ریٹا کی دہشت زدہ چیخ نے کیبن کو تھرا کر رکھ دیا۔ ایک ہی وہاں موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ شازمان کسی بھی قسم کے شور کی آواز پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ باہر سے بند تھا اور اس کے دونوں ساتھی علی ریحان اور کیپٹن جیمز رسن بستہ تھے۔ اگرچہ زمانے اسٹور روما اس چھوٹے سے کیبن کے دروازے پر زور آزمائی کی کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ چاہتا تو دروازے کو ٹھوکریں رسید کر کے توڑ ڈالتا، لیکن وہ یہ کام بغیر کسی شور شرابے اور رازداری سے کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ یہ مشن ان کی گوریلا کارروائی کا متقاضی تھا۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں ایک ہی ترکیب آئی تھی کہ وہ اسی جگہ کہیں چھپ کر گھات لگائے بیٹھ جائے اور کسی کے آنے اور اندر داخل ہونے کا انتظار کرے۔ لہٰذا یہ سوچ کر وہ دروازے سے ہٹ کر ایک تنگ سے تاریک کونے میں جا دبکا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے دیکھا دو موٹے تازے خلاصی ایک طرف سے نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گول ٹرے تھی اور اس پر کھانے پینے کے 2-3 برتن رکھے نظر آئے۔ دوسرے خلاصی کے کاندھے سے بندوق جھول رہی تھی۔ آخر اس ذکر خلاصی نے جیب سے چابیوں کو گچھا نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور ایک چابی منتخب کر کے تالے میں گھمانے لگا۔
قریب کونے میں دب کے زمان کی شکاری نظریں ان کی ایک ایک حرکات کو سکنات کا جائزہ لینے میں محو تھی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے، زمان نے بصورت اپنی جگہ سے حرکت کی اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ خوش آمدید دوستو، اس نے ان دونوں کے عقب میں آ کر کہا۔ ان دونوں کو جیسے بچھو نے ڈنک دیا۔ بیک وقت دونوں ہی اس کی جانب پلٹے، مگر شاہزمان ابھی نے کہاں موقع دینے والا تھا، کیونکہ تب تک وہ ان کے بالکل سر پر پہنچ چکا تھا۔ زمان نے سب سے پہلے بندوق بدست کی ناک پر اس زور سے گھونسا رسید کیا کہ اسے سنبھلنا تو درکنار، کرانے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا شخص اس پر حملہ ور ہو تو زمان نے اس کے پیٹ پر لات رسید کر ڈالی۔ وہ اپنے حلق سے اوک کی آواز نکال کر خارج ہوتا۔ پیٹ پکڑے جھکا تو زمان نے اپنے دائیں ٹانگ کے گھٹنے کی زوردار ضرب اس کے چہرے پر اس زور سے رسید کر ڈالی کہ وہ اچھل کر پیچھے جا گرا۔ یہ سارا عمل اس تیزی سے کرنے کا متقاضی تھا۔ وہ دونوں ڈھیر ہو چکے تھے۔ ادھر علی اور جیمز اپنے ساتھی کو زندہ اور ان کا مقابلہ کرتے پا کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تعصبات تلے اس کی طرف تکے جا رہے تھے، ورنہ گولی چلنے اور زمان کے پانی میں گرنے کے بعد انہیں اس کے بچنے کی امید کم ہی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب وہ اپنے ساتھی کو ایک بار پھر بالکل صحیح سلامت اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ تم زمان، اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، علی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے برادر علی، اور وہ صرف میرا اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، علی کے منہ سے دعائیہ کلمات برآمد ہوئے۔ جیمز نے بھی کم و بیش ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ زمان نے فوراً ان دونوں کے جکڑ بند کھولے اور ان دونوں خلاصیوں کو باندھ دیے، ساتھ ہی انہی کے لباس کے چند ٹکڑے پھاڑ کر ان کے منہ کھول کر گولا سا بنا کر ٹھونس دیے تاکہ ہوش میں آنے کے بعد یہ شور نہ مچا سکے۔ میں نے ایک محفوظ جگہ دیکھ رکھی ہے، زمان نے نیچی آواز میں کہا، یہاں سے جلدی نکل چلو آؤ۔ وہ تینوں کیبن سے نکلے، اس کے دروازے کو باہر سے تالا لگایا اور چابی پھینک دی۔ زمان پہلے والے ملاح کے لباس سے چابی نکال چکا تھا، اس کی بندوق بھی قبضے میں کر لی تھی۔ یہ تینوں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیم تاریک اور تنگ سی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک الگ تھلگ گوشے میں آ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق جہاز میں 15 سے 20 افراد کی نفری موجود ہے، علی نے کہا، اور ان میں لڑائی بھڑائی اور ہتھیاروں سے آشنا افراد کی تعداد ان کے کپتان گرے ہنٹ کو ملا کر اس کی نصف بنتی ہے۔ کیپٹن جیمز نے اب تک کے سوالات کے مطابق کہا، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، زمان نے کہا، لیکن مقابلے کی صورت میں خون خرابہ ہونے کا امکان ہے، جن میں بے گناہ بھی مارے جا سکتے ہیں۔ علی بولا، سیدھی سی بات ہے، جو ہمارے مقابلے میں آئیں گے ان سے تو جنگ کرنا ہی پڑے گی، باقیوں کو قیدی بنا لیں گے لیکن انہیں کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہونے دیں گے۔ کیپٹن جیمز نے بھی رائے دی، بالکل ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ علی نے فوراً اس کی بات کی تائید میں کہا۔ زمان بھی اپنے سر کو اس باتی جنبش دینے لگا۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں ان کے اسلحے پر قبضہ جمانا پڑے گا، جیمز بولا۔ سب سے پہلے گرے ہنٹ کو قابو کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہی اس جہاز کا کپتان ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کے آگے ذرا بھی چوچرا کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ وہ جہاز کے معتبرین کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور وہ اسے سخت ناپسند کرتے ہیں، علی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، زبان نے فوراً کہا۔ پھر اچانک اسے اریبہ اور ازابیلا کا خیال آیا اور وہ کچھ سوچتا بن گیا۔ کیا ہوا زمان، کیا سوچ رہے ہو؟ علی نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، میں اریبہ اور ازابیلا کی طرف سے تھوڑا سا فکر مند ہو رہا ہوں، زمان نے جواب میں کہا۔ میرے خیال میں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوست، علی نے مسکراتے ہوئے زمان سے کہا۔ اریبہ بہن اب کوئی معمولی لڑکی نہیں رہی، وہ اپنی بھی حفاظت کرنا جانتی ہے اور ازابیلا کی بھی، اس میں کوئی شک نہیں، کیپٹن جیمز نے فوراً کہا۔ اس لیے مجھے ان دونوں کی کوئی خاص فکر نہیں ہے۔ مس اریبہ واقعی بہادر خاتون ہے، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں، وہ اپنے محفوظ ٹھکانے میں ہے۔ مجھے ان چاروں ڈاکوں کی طرف سے خطرہ ہے، بالآخر زمان نے اصلی خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں یقیناً بھٹک کر جزیرے کی کسی اور سمت نکل گئے ہوں گے، جیمز بولا۔ تاہم علی ازراہ تشفی زمان سے بولا، زمان، ہم اس مشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، حالات ذرا مواقف ہوئے تو ہم میں سے کوئی ایک جا کر ان کی خیریت معلوم کر لے گا۔ زمان نے گومگو سے انداز میں ہنکارا بھرا، پھر گہری سانس لے کر بولا، اب کیا کرنا ہے؟ گرہنٹ کے کیبن پر دھاوا بولیں گے؟ بالکل، چلو پھر۔ جہاز میں انہیں چند ایک کیبن ہی نظر آئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سیاہ کے کپتان گرہنٹ اپنے ویل کیبن کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ چھپتے چھپاتے اس طرف کو بڑھنے لگے تو اچانک انہیں گولی چلنے کی دھماکے کی آواز سنائی دی۔ وہ تینوں بری طرح ٹھٹک گئے، جہاز میں شور سا مچ گیا اور ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھری۔ تینوں ایک جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ جلد انہیں سنگن مل گئی کہ گرہنٹ کے ہاتھوں کسی جوزف نامی آدمی کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ تینوں سمجھ سے قاصر تھے کہ یہ معاملہ کیا ہو سکتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔